کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آنا تھا، اسے ایک بستی میں صرف اس لیے لہولان کر دیا گیا کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کے دل میں سب کے لیے محبت تھی، اس کے جواب میں اسے پتھروں سے مارا گیا اور پھر بھی اس کی زبان پر بددعا نہیں آئی؟ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جھٹلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چاچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ دل ٹوٹا ہوا تھا لیکن مشن زندہ تھا۔ اسی امید کے ساتھ سنگیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام سن لے، شاید وہاں دل نرم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں سے ملاقات کی، نہایت نرمی اور خلوص کے ساتھ اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا اور پھر ظلم کی انتہا کر دی۔ انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ گلیوں میں کھڑے ہو گئے اور پھر شروع ہوا پتھروں کا وہ طوفان جس نے تاریخ سنگیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر طرف سے پتھر برس رہے تھے، ایک کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر لگ رہے تھے۔ سر مبارک زخمی ہو گیا، پاؤں مبارک خون سے بھر گئے، جوتیاں خون سے چپک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، لڑکھڑاتے رہے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر رکے، تھکے ہوئے، زخمی، خون میں ڈوبے ہوئے۔ اس لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ایسی دعا مانگی جو آج بھی دلوں کو چیر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی بیان کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی میرا رب ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں تھے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین خاموش تھی لیکن آسمان بول اٹھا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور 7 پہاڑوں کا فرشتہ آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو کچل دوں۔ بس ایک اشارہ چاہیے تھا، صرف ایک حکم اور سب ختم ہو جاتا۔ لیکن یہاں انسانیت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ الفاظ سن کر آسمان بھی گواہ بن گیا کہ یہ صرف ایک نبی نہیں بلکہ سراپا رحمت ہے۔ جنہیں پتھر مارے گئے لیکن انہوں نے دعا دی، جنہیں زخمی کیا گیا لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ یہی وہ کردار ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، یہی وہ صبر ہے جو تاریخ لکھتا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دنیا جان سکے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم